ذرا فیڈ بیک چاہیے ہوگا شروع میں, دین آئی ول ڈو موسٹ آف دا ٹاکنگ جنرلی. دیکھیں, آپ جب پراپرٹی کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ ہاں جی پلیز سمن. پوزیشن. اوکے, گڈ گڈ گڈ. اور جب آپ پراپرٹی کا سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں پلاٹ ہی آتا ہے نا, کوئی زمین آتی ہے. یس سر. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ پراپرٹی کو کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ سر اگر ایک آپشن یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ سی ہے اور ایسے علاقے میں جہاں پہ ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں سر جس پہ کچھ چیزیں بوتے ہیں یا کھیتی باڑی کرتے ہیں, اوکے, کچھ تو لوگ آپ لے کو وہ لوگ حل لے بھی کرتے ہیں. لیتے ہیں. یس سر, ہم آپ خود تو ایز پراپرٹی اے کو اسٹوڈنٹ ہم استعمال لوگ تو کرتے ہیں. سوری یس پلیز سر. گو. دوبارہ بتائیے گا. پراپرٹی کو یہاں پہ ایسے کر سکتے ہیں ہم یا پھر اس کو ہم یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں. اوکے, یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اوکے, آپ پراپرٹی کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اور کیا کچھ کر سکتے ہیں پراپرٹی کے ساتھ؟ سر اس پہ بلڈ کر کے ہم اس کے اوپر طرح سے بلڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مزید بتاتے جائیں. سر اس کو بیچ کے بزنس شروع کر سکتے ہیں. اس کو بیچ سکتے ہیں, بالکل صحیح ہے. اچھا, بیچنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سب صحیح راستے پہ ہیں, بالکل صحیح ہے. آپ بیچ سکتے ہیں, کرائے پہ دے سکتے ہیں, کرائے پہ دے سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور کیا کر سکتے ہیں؟ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ ڈیوائڈ کر ماڈیفائی کر سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح ہے. آپ اس کو یعنی کہ اس کو اسائن کر سکتے ہیں, اس کو ول کر سکتے ہیں کسی کو. ٹھیک ہے, چلیں. یہ آپ لوگوں نے جواب سارے تقریباً صحیح دیے ہیں. سو جب آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے پراپرٹی کا تو یہ ساری چیزیں آپ کہتے ہیں کیونکہ ہم پراپرٹی سے یہ کچھ کر سکتے ہیں. سو اسی طرح انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, اور یہ آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ آپ جو 4 سال یہاں تعلیم کے لیے آئے ہیں, آپ کی اپنے دماغی جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور آپ اس پراپرٹی کو استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ملکیت ہے ٹو کریٹ مور انٹلیکچوئل پراپرٹی. مطلب آپ کی ساری نالج جو ہے, تعلیم جو ہے, اٹ از گیئرڈ ٹورڈز کریٹنگ انٹلیکچوئل پراپرٹی. ٹھیک ہے. سو آج کا جو لیکچر ہے نا وہ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اوپر, یا اس کو جنرلی آئی پی کہتے ہیں. اچھا, میں آپ کو اس لیکچر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ لیکچر سب سے پہلے میں نے اشوک ملانی کو ریکویسٹ کیا تھا کہ وہ آ کے دیں. اشوک ملانی belongs to Hyderabad and he is very keen on the entrepreneurial landscape of Pakistan, اور he is the first one جنہوں نے 2008 میں سلیکان ویلی اور جو سیکس ہے اس کا آپس میں جو کوآرڈینیشن تھی اس کو شروع کیا تھا. سبسیکوینٹلی اب اشوک ملانی کی اپنی کمپنی ہے ایکسفلو کے نام سے, اور ان کا دفتر ہے ادھر وہ STP3 میں I9 کے اندر. سو اور وہاں سیکس کے بھی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, وہاں نوکری لیتے ہیں. سو واٹ آئی ہیو ڈن از کہ میں نے جو اشوک ملانی نے پریزنٹیشن دی تھی یہ مور لیس وہی ہے, لیکن میں نے اس کے اندر چیزیں تھوڑی سی ایڈ کر دی ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے انٹلیکچوئل پراپرٹی کو پریزنٹ کیا تھا, اور میں نے اس کے اندر تھوڑا سا جو پاکستانی حوالہ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کا وہ میں نے اس کے اندر وہ ڈال دیا ہے, جو مجھے چیزیں ملی ہیں آن آئی پی ان پاکستان.
سو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، بیکاز in the long run whenever you think of creating something or doing something جس کے لیے آپ نے اتنی ساری تعلیم حاصل کی ہے، تو یاد رکھیں جب پراپرٹی آپ کے نام پہ ہو جاتی ہے، جب آپ کی ملکیت ہو جاتی ہے، تو آپ کو ایک ذہنی سیکورٹی ملتی ہے کہ بھئی یہ پراپرٹی میری ہے، therefore I can do all this with that. So today's lecture is on intellectual property. Now intellectual property یہ کوئی ڈیٹیلڈ نہیں ہے پریزنٹیشن، یہ آپ کو آگاہ کرنے کے لیے ہے کہ بھئی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی کیا ہے اور انٹلیکچوئل پراپرٹی کے کیا کیا ایسپیکٹس ہیں، اور یہ آپ کو ساری عمر یہ آپ کو یہ فائدہ دے گی یہ جو پریزنٹیشن، ٹھیک ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ جی انٹلیکچوئل پراپرٹی، تو پراپرٹی کہ کیا کریکٹرسٹکس ہیں؟ پراپرٹی آپ بیچ سکتے ہیں، پراپرٹی آپ خرید سکتے ہیں، پراپرٹی کو آپ کرائے پہ دے سکتے ہیں، پراپرٹی کو آپ اپنے بچوں کے یا کسی اور کے حوالے کر سکتے ہیں انڈر اے ول، اور پراپرٹی کو آپ اسائن کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کرتے ہیں نا جنرل پاور آف اٹارنی دے دیتے ہیں، تو وہ جس کو پاور آف اٹارنی ملتا ہے دیٹ پرسن کین ڈو واٹ ایور ٹو لیٹ سے پراپرٹی. اسی طرح پراپرٹی جو ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے وہ آپ اسائن کر سکتے ہیں. سو اٹ از اے پراپرٹی بٹ اٹ از بیسڈ آن یور انٹلیکٹ. انٹلیکچوئل پراپرٹی کی کچھ بھی ہو، سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کے اوپر. ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی چیز آپ نے سمجھنی ہو تو اس کا بنیادی مطلب ضرور سمجھا کریں. ایک دفعہ آپ کو بنیادی مطلب سمجھ آ جائے نا تو اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ مضبوط ہوگی، ٹھیک ہے. سو بنیادی مطلب جو ہے، جو بنیادی ڈیفینیشن ہے، وہ ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن نے اس کو ڈیفائن کیا ہے، ٹھیک ہے. اور کیا ڈیفائن کیا ہے؟ انٹلیکچوئل پراپرٹی ویری براڈلی مینس دا لیگل رائٹس، یعنی کہ آپ کے قانونی حق، کس سے؟ آپ کی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی سے. کن ایریاز میں؟ انڈسٹری، سائنس، لٹریری اینڈ آرٹسٹک فیلڈ. سو اٹ گیوز یو دی انسینٹیو کہ بھائی آپ ان ایریاز میں کام کرو، ہم آپ کو تحفظ دیں گے. دیٹس واٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی از آل اباؤٹ. اور آپ کی اکثر جو بڑے بڑے ملک ہیں اکانومیز، ان کی اکانومی چلتی ہی انٹلیکچوئل پراپرٹیز کے اوپر ہیں، بیکاز دے انسینٹیوائز اٹ. اچھا، اب اس کی ضرورت کیا ہے آئی پی لاز کی؟ بھائی آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ نے کوئی چیز پروڈیوس کیا، اگلے نے کاپی کر لیا. محنت آپ نے 10 سال لگائے چیز بنانے میں، دوسرے نے کاپی کر لیا اور فوراً آپ کی محنت جو ہے وہ ضائع جاتی ہے. سو دس سیف گارڈ یور رائٹ دی آئی پی لاز، ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ حکومت جب آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے تو اٹ الاؤز یو ٹو بی مور کریٹو، اٹ الاؤز یو ٹو بی مور انوویٹو، اینڈ دا مور کریٹو اینڈ انوویٹو یو آر، اتنی ہی اکنامک گروتھ ہوتی ہے، اور اتنی ہی جتنی مطلب پھر اکنامک گروتھ ہوتی ہے پھر نوکریاں ملتی ہیں، اور اس طرح آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. سو ہم لوگ، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے ٹائپس کی انٹلیکچوئل پراپرٹیز ہیں. موٹا موٹا آپ یاد رکھ لیں، انٹرنیشنلی جب آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی کی بات کرتے ہیں تو وی ٹاکنگ اباؤٹ ٹریڈ مارکس، کاپی رائٹس، ٹریڈ سیکرٹس اینڈ پیٹنٹس. ہمارے ذہن میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کے ساتھ جو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں وہ پیٹنٹس کو ہی کرتے ہیں، بٹ آل دیز 4 things are part of intellectual property. So let's look at them one by one with examples. سب سے پہلا ہے جی ٹریڈ مارک. ٹریڈ مارک جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کا جو سامان ہے یا آپ کی کمپنی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. یعنی کہ جب آپ اس ٹریڈ مارک کو دیکھتے ہیں
تو آپ کو اس کمپنی کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے، اور انویریبلی آپ کو بائی ایسوسیشن جو اس کے گڈز اینڈ سروسز ہیں اس کے بارے میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. کین بی اے ورڈ، فریز، سمبل اور ڈیزائن. سو اور وہ یونیک ہوتے ہیں فار ایچ کمپنی، تاکہ آپ ایک کو دوسرے سے ڈسٹنگوش کر سکیں. پاکستان میں اگر آپ نے ٹریڈ مارک رجسٹر کرنا ہے تو دیر از ٹریڈ مارکس رجسٹری. آپ رجسٹری پہ جا کے تو اپنا ٹریڈ مارک رجسٹر کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ یہ چیک کریں گے کہ یہ کسی اور کا تو نہیں ہے یا اس سے زیادہ ملتا جلتا تو نہیں ہے، اینڈ دین دے ول گیو یو دی ٹریڈ مارک. سو اف یو ہیو گڈز اینڈ سروسز آپ کو اس کا ٹریڈ مارک ملے گا. اور اگر آپ کے پاس فار گڈز اینڈ پروڈکٹس اگر آپ کے پاس صرف سروسز ہیں تو اس کے لیے آپ سروس مارک لے سکتے ہیں. سو یو گیٹ ایدر اے ٹریڈ مارک اور اے سروس مارک. جو آپ کے پاس ٹریڈ مارک ہے اس کو آپ یہ آگے ایک چھوٹا سا آر مینز رجسٹرڈ ٹریڈ مارک، یا ٹی مینز ٹریڈ مارک. اور جو سروس مارک ہے اس کے لیے آپ ایس ایم لکھ دیں تو وہ سروس مارک جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. سو دیز آر آل ٹریڈ مارکس، جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیز آر دا 10 موسٹ آئیکونک لوگوز. یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. میری تو خواہش یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا کوئی کام کرے کہ آپ کا ٹریڈ مارک جو ہے وہ ان آئیکونک لوگوز میں آئے. اینڈ ڈونٹ بی ان اے ہری. نیت کر لے تو سب کچھ ہو جائے گا، چاہے 20-30 سال لگیں، 40 سال لگیں. لیکن جس طرح انہوں نے بھی سٹارٹ کیا تھا آپ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے کچھ سینئرز ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اوکے، ہیئر آر سم ٹریڈ مارک ایگزامپلس. دیکھیں کچھ جگہ پہ نام لکھا ہوا ہے، کچھ جگہ پہ ہے ہی نام، کچھ جگہ پہ صرف ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے اور وہ ڈیزائن دیکھ کے بھی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جی یہ ٹریڈ مارک ہے. اینڈ ہیئر آر سم ایگزامپلس آف لوگوز آف 6 کمپنیز. جو اسٹوڈنٹس نے مطلب آپ کے سینئرز نے یہ کمپنیز کھولی ہوئی ہیں تو ان کے یہ لوگوز ہیں. مجھے اس میں نہیں پتا کہ کتنوں نے رجسٹر کیا ہوا ہے ٹریڈ مارک، بٹ دیز آر دیئر ٹریڈ مارکس. ٹھیک ہے. سو سر سر جی سر موسٹلی کمپنیز جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کرنے میں لگ رہی ہے، سروس مارک نہیں ہوگا موسٹلی. اب آپ کو سروس مارک لینا ہوگا اس کا. جی I hope I've answered your question. سر آپ نے یہ بولا تھا کہ جو کمپنی کوئی پروڈکٹ سیل کرتی ہے صرف اس کو جو ٹریڈ مارک ہے وہ ملتا ہے. جی. اور جو سروسز آفر کرتے ہیں ان کو سروس مارک مل جاتا ہے. ویسے میں نے زیادہ دیکھا ہے کہ زیادہ لوگ ٹریڈ مارک کی طرف جاتے ہیں. سر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کو پروٹیکشن مل جاتی ہے نا. مثلاً یہ دیکھیں یہ سامنے ایک یہ بلب لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر ای لکھا ہوا ہے. اب آپ اپنی کمپنی کھول لیں، آپ کو یہ لوگو پسند ہے، آپ نے اپنی کمپنی کھول لی اور یہ لوگو بنا دیا اس کا. اب کلیش آ گیا. اب اگر ان صاحب نے یہ رجسٹر کیا ہوا ہے ٹریڈ مارک تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کو حکومت پھر پروٹیکشن دے گی. ادروائز اینی ون کین کاپی نا. ٹھیک ہے. یس. So the next type of intellectual property is copyright. اچھا، جیسا میں نے کہا تھا نا کہ آپ سب کو مبارک ہو، آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے اور بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ سب سول پروپرائٹرز ہیں. اسی طرح چونکہ آپ لوگ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہیں اور آپ سب لوگوں نے سافٹ ویئر کا کوئی نہ کوئی کوڈ لکھا ہوا ہے جو کہ آپ نے خود لکھا ہوا ہے، تو مبارک ہو، آپ کے پاس کاپی رائٹ بھی ہے. So let's now define what a copyright is. Okay. Now
دیکھیں provide the creator of a work of art or literature or a work that conveys information or ideas. ٹھیک ہے. What does it give? It gives you the right to control how the work is used. یعنی کہ اگر آپ کتاب لکھتے ہیں تو آپ کو صرف حق ہے کہ آپ اس کتاب کی اور کاپیاں چھاپ سکتے ہیں. آپ کو صرف حق ہے کہ آپ اس کاپی کی فوٹو کاپی کر کے آپ آگے دے سکتے ہیں. آپ کو حق ہے کہ اس کتاب سے جس کو کہتے ہیں نا کرولریز یا ڈیریویٹو ورکس وہ نکال سکتے ہیں. تو کاپی رائٹ جو ہے وہ آپ کو یہ حق دیتا ہے. اور اس سے فائدہ کیا ہے اگلے دیکھیں. دی انٹینٹ از ٹو ایڈوانس دا پروگریس آف نالج. کیونکہ نالج سے اگلی نالج ڈرائیو ہوتی ہے. by giving an author of a work an economic incentive to create new works. تو آپ لوگ جو ہیں جب آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں یا سافٹ ویئر لکھتے ہیں تو اس کا آپ کو کاپی رائٹ ملتا ہے. اور اس کاپی رائٹ سے آپ کو اجازت ہوتی ہے آپ کہ بھائی آپ نے اس کو آگے کیا کرنا ہے. اور اس کے لیے پاکستان میں کاپی رائٹ آفس ہے. کیا کیا مٹیریل جو کاپی رائٹ ہو سکتا ہے اب یہ دیکھیں. لٹریری, آرٹسٹک, سنیماٹوگرافک اور ریکارڈ. یعنی کہ آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں, آرٹسٹک کام کر سکتے ہیں. اور لٹری ورکس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کمپیوٹر پروگرام, سافٹ ویئر, کمپائلیشن اور ڈیٹا یہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. آرٹسٹک ورکس کے اندر دیکھیں کتنا کچھ ہے. اور آپ اور ساڈا والے آپ دونوں کاپی رائٹ کر سکتے ہیں کام, اسپیشلی وہ ڈیزائن میں. اسی طرح آپ کوئی آڈیو ویژول کوئی کام کرتے ہیں اس کو بھی آپ کاپی رائٹ کر سکتے ہیں. آپ کوئی ریکارڈنگ کرتے ہیں, یہ ایسن کے لیے بڑا ریلیونٹ ہے بیکاز اف ہی ڈیسائڈس ٹو سنگ اینڈ ریکارڈ ہز ورکس تو ہی کین ہیو ہز مٹیریل کاپی رائٹڈ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کن چیزوں پہ کاپی رائٹ اپلائی نہیں کرتا. گانے کے ٹائٹل کے اوپر نہیں کرتا. ایک ہی گانے کے عنوان سے آپ فرق گانے کر سکتے. آئیڈیا فار اے پلاٹ, ایک آئیڈیا سیم لے کے لوگ فرق طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. میتھڈ آف اسٹیجنگ اے پلے, ورک ان پبلک ڈومین. یہ پبلک ڈومین جو ہے نا, پبلک ڈومین ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دے بلونگ ٹو عوام الناس. اور اس کے اوپر میں ابھی آؤں گا. وہ اس طرح کہ جو ہے نا آپ کا مثلاً یہ لکھا ہوا ہیملیٹ یا اقبال یا مرزا غالب, کیونکہ ان کا وہ ٹائم گزر گیا ہوا ہے. جتنی دیر کے لیے ان کو پروٹیکشن ملتی ہے نا وہ وقت گزر گیا. ناؤ دے آر آل ان دا پبلک ڈومین. سو آپ وہ چیز چھاپ سکتے ہیں. آپ دیوان غالب چھاپ سکتے ہیں, آپ علامہ اقبال کا کام چھاپ سکتے ہیں بیکاز اٹ از ناؤ ان دی پبلک ڈومین. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں فیئر یوز ڈاکٹرن. فیئر یوز ڈاکٹرن جو ہے وہ یہ ایک بندے نے یہ تصویر لی اوباما کی اور اس نے پوسٹر بنا دیا. تو ان لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ بھئی یہ تو میری تصویر ہے اور تم نے اس کا پوسٹر بنا لیا. تو ایک فیئر یوز ڈاکٹرن اپلائی اس طرح اس نے کرنے کی کوشش کی تھی. مجھے اب آئی ڈونٹ نو جج نے کیا فیصلہ دیا, بٹ فیئر یوز ڈاکٹرن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام بنایا, آپ کا کاپی رائٹ ہے, لیکن کسی نے اس کے اوپر تنقید کرنی ہو, ریویو لکھنا ہو, تعریف کرنی ہو تو اس کے لیے وہ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں وداؤٹ یور پرمیشن سو دیٹ دے کین کامنٹ آن اٹ. اس کو کہتے ہیں فیئر یوز ڈاکٹرن. ٹھیک ہے. اور یہ کاپی رائٹ کب تک چلتے ہیں 50 to 70 years after creative death. یعنی کہ
احمد فراز کا کام جو ہے اس کی فیملی جو ہے وہ کاپی رائٹ لاز اس کے اوپر لگا سکتے ہیں. فیض احمد فیض کی فیملی نے آئی تھنک کیا ہوا بھی ہے یہ کہ یو کی ناٹ کاپی فیض احمد فیض اور یوز ہز ورک وداؤٹ پرمیشن فرام دوز who have the copyrights to those. But as I said, علامہ اقبال اینڈ مرزا غالب, اکبر الہ آبادی, اس طرح کے آپ اور بہت سارے نام لے سکتے ہیں, اور دے آر ان دا پبلک ڈومین. ٹھیک ہے, سو دیٹ از اباؤٹ کاپی رائٹ. لیٹس گو ٹو نمبر 3, ٹریڈ سیکرٹ. ٹریڈ سیکرٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حکومت کی اس میں کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی, پر اس ٹریڈ سیکرٹ کی وجہ سے آپ کو اکنامک ویلیو ملتی ہے. سو آپ نے کوئی اپنا فارمولا بنایا ہوا ہے, آپ نے کوئی اسپیشل میتھڈ بنایا ہوا ہے مینوفیکچرنگ کا, یا آپ نے اپنے کوئی پلانز بنائے ہوئے ہیں, یا آپ نے اپنے کوئی اسپیشل ڈیٹا بیسز بنائے ہوئے ہیں, یا آپ نے اپنے کسٹمرز کی انفارمیشن ایک اسپیشل طریقے سے رکھی ہوئی ہے. یہ آپ کا ٹریڈ سیکرٹ ہے, لیکن اس کے اندر حکومت کا کوئی وہ پروٹیکشن نہیں دیں گے, آپ نے اس کو پروٹیکشن کرنا. اور ٹریڈ سیکرٹ کے حوالے سے لوگوں کو نہیں پتہ, آپ کو اس کا فائدہ ہے, اور آپ اس کی سیکریسی یہ آپ کے حوالے ہے. یہ سب سے مشہور ٹریڈ سیکرٹ جو کوکو کولا کا فارمولا, ویسے وہ کنٹکی فرائیڈ چکن کا بھی فارمولا ہے. اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سیور ہے, سیور والے کا بھی ٹریڈ سیکرٹ ہے, بیکاز ایوری ٹائم یو گو دیئر یو گیٹ دی سیم ٹیسٹ. اس نے ایک کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے, یا اس نے مسالوں اور ان کا مکس بنایا ہوا ہے, کہ اب تو سنا ہے وہ مرغیوں اور چاولوں میں اس نے انٹیگریٹ کر دیا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں, لیکن یہ ان کا اپنا ٹریڈ سیکرٹ ہے. فار دیٹ میٹر اگر آپ اپنے گھر میں دیکھیں تو جو آپ کی والدہ جو سب سے اچھا کھانا بناتی ہیں, وہ جس اماؤنٹ میں وہ مکس کرتی ہیں یا جتنی دیر تک اس کو اس کے اوپر رکھتی ہیں, دیٹ از ہر ٹریڈ سیکرٹ. ٹھیک ہے, دس از واٹ ٹریڈ سیکرٹس آر آل اباؤٹ. بٹ دیر از نو گورنمنٹ پروٹیکشن, اس کی پروٹیکشن آپ کو خود کرنی ہوتی ہے. آتے ہیں آخری کے اوپر, جس کے اوپر جو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں بچے, جس کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی سے, جس کو کہتے ہیں پیٹنٹ. ٹھیک ہے, تو پیٹنٹ جنرلی اراؤنڈ 3 ٹائپس. ڈیزائن, جس کو پاکستان میں انڈسٹریل ڈیزائن کہتے ہیں. پلانٹس, میرے خیال میں اس کی شاید یہاں اجازت نہیں ہے, آئی ایم ناٹ ٹو شیور. اور فائنلی یوٹیلیٹی. میکسیمم جو پیٹنٹس ہوتے ہیں وہ یوٹیلیٹی پیٹنٹس ہوتے ہیں. سو پیٹنٹ ہے کیا؟ ٹھیک ہے, ابھی آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں. is a set of exclusive rights granted by a country to an inventor for a limited period of time. ٹھیک ہے, سو آپ کو ایک ملک نے آپ کو پیٹنٹ دیا, اور آپ کو پیٹنٹ دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. ٹھیک ہے, اور جب آپ کو پیٹنٹ دے دیا, اس سے ہوتا کیا ہے, پیٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے بنایا, بٹ دے کانٹ کاپی اٹ. ٹھیک ہے, سو 3 قسم کے پیٹنٹس ہیں. لیٹس گو تھرو آل آف دیم. ڈیزائن پیٹنٹ, جو آپ نے کوئی چیز ڈیزائن کی, کوئی ایک آئٹم ہے, کوئی فنکشنل آئٹم ہے, آپ نے اس کو ڈیزائن کیا, آپ نے ڈیزائن کر کے اس کا ڈیزائن پیٹنٹ لے لیا تاکہ کوئی اس کو کاپی نہ کر سکے. سو ایکچولی یہ کھاڑی اور یہ سارے لوگ جو ہیں جو ہر سال ڈیزائنز نکالتے ہیں, دے شوڈ بی ٹیکنگ آؤٹ ڈیزائن پیٹنٹس آن دیم. اور یہ کچھ ایگزامپل ہیں ڈیزائن پیٹنٹس کی. یہ سارے وہ پیٹنٹس ہیں ڈیزائن پیٹنٹس جو کہ اسٹیو جابس کے نام سے ہوئے ہیں, سب اس کے پیٹنٹس. اب آتے ہیں پلانٹ پیٹنٹس کے اوپر. پلانٹ پیٹنٹس کے اندر آپ نئے پلانٹس آپ کلٹیویٹ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. لیکن جو قدرتی طور پہ پلانٹس ہیں ان کو آپ نہیں کر سکتے, اور بہت سارے ملک اس قسم کا پیٹنٹ کی اجازت نہیں دیتے. یہ زیادہ آئی تھنک امریکہ اور ادھر سے نکلے, اور اس میں ایک یعنی کہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے باسمتی رائس کو بھی پیٹنٹ کرنے کی کوشش کی, ود رزلٹ کہ یعنی کہ اگر ان کو یہ پیٹنٹ مل جاتا تو اس سے یہ ہونا تھا کہ ہم باسمتی چاول نہ اگا سکتے. اور ہوا یہ کہ انڈیا نے شور مچایا, تو پھر انہوں نے ایک ٹرم نکالی جس کو آئی تھنک کہتے ہیں جیوگرافیکل انڈیکیشن, یعنی کہ جو ہسٹوریکلی ایک ایریا میں چیز اگتی ہے آپ اس کو پیٹنٹ نہیں کر سکتے. اچھا, انڈیا نے یہ پھر کوشش کی کہ ان کو پیٹنٹ مل جائے باسمتی کا اور پاکستان کو نہ ملے. سو پاکستان ابھی ریسنٹلی وینٹ اینڈ پریزنٹڈ دا سیم کیس. تو پاکستان کو بھی جیوگرافکلی کیونکہ اس خطے میں اگتا ہے, تو پاکستان اب وہ ہم پہ باسمتی کا نہیں کر سکتے اور ہم ان پہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس علاقے کی یہ پیداوار ہے. ٹھیک ہے. سو یہ اس کے اوپر کافی جھگڑے ہوتے ہیں, اینڈ بی ویری کیئرفل. آج کل یہ جی ایم او جس کو کہتے ہیں نا, جینیٹیکلی ماڈیفائڈ پلانٹس جو ہیں ان کے اوپر, اور یہ مونسانٹو ہے کمپنی, اس کے اوپر کافی سارے دنیا کے لوگ جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کیونکہ وہ سیڈز کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. اوکے, لاسٹ ٹائپ از واٹ از کالڈ یوٹیلیٹی پیٹنٹ, اور یہ سب سے کامن چیز ہے. سو یوٹیلیٹی پیٹنٹس کو پیٹنٹ سے پہلے اس کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے. ایک ناولٹی, یوزفلنیس اینڈ نان آبویسنیس. اور جب آپ پروو کریں کہ آپ کے پروڈکٹ کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں تو حکومت آپ کو پیٹنٹ دے دیتی ہے. پیٹنٹ کتنے دیر کے لیے دیتی ہے؟ جنرلی 20 سال کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پیٹنٹ کا کہ 20 سال تک آپ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کو کاپی نہیں کر سکتا, کوئی بنا نہیں سکتا آپ کی اجازت کے بغیر. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے آپ بنائیں یا نہ بنائیں, دوسرا نہیں بنا سکتا آپ کی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے. سو لیٹس ٹاک ناؤ what novelty, usefulness and non-obviousness means. So at the union of these, at the intersection of these 3, یہ جو ایریا ہے یہ یہاں آپ کو پیٹنٹ مل جاتا ہے. So let's now explain these 3 terms. Novelty. Novelty means یہ نیا ہونا چاہیے, جو پہلے نہیں تھا. سو آپ نے ایک نئی چیز نکال دی ہے, اور جو کہ اس ایریا میں اسکلڈ لوگ ہیں ان کو نہیں پتا. یوٹیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے اور اس کو کام کرنا چاہیے. سو اگر اس کا فائدہ ہے اینڈ اٹ ورکس تو پھر اس کو پیٹنٹ مل سکتا ہے. نمبر 3 از نان آبویسنیس, یعنی کہ جو لوگ اس ایریا کے ماہر ہیں ان کو یہ چیز آبویس نہیں ہونی چاہیے. بھئی آپ نے ایک پتلون بنا دی اور آپ نے کہا کہ جی میں سائڈ پہ 10 جیبیں لگا دیتا ہوں اور یہ میرا پیٹنٹ ہے. ویل اٹ از ویری آبویس ٹو دوز پیپل ان دا فیلڈ کہ بھئی یہ تو بڑے آرام سے لگ سکتے ہیں, آپ یہ پیٹنٹ کس چیز کا لے رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ یاد رکھیں کہ جب کرسیاں نہیں بنی تھیں تو کرسی کو آپ کے ذہن میں 4 ٹانگیں اور سیٹ اور بیک آتے ہیں. And somebody came up with the concept of, let's say, 2 types of chairs. ایک جو آپ جس کے اوپر آپ بیٹھ کے let's say لیب میں بیٹھتے ہیں, اس کے نیچے 5 پہیے ہیں اور اس کی 4 ٹانگیں نہیں ہیں, 5 پہیے اور ایک سینٹرل اسپوک ہے. جس شخص نے پہلی دفعہ اس طرح کی کرسی ایجاد کی ہوگی اس کو پیٹنٹ ملا ہوگا, because it was novel and it was not obvious to the people skilled in that field. کیونکہ ان کو اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی مطلب اس کے جو پراپرٹیز ہیں, جو لاز ہیں, ان کے بارے میں ان کو پتہ نہیں تھا.
اسی طرح ایک جو کینٹلیور چیئر آئی تھی جس طرح مارشل براڈ چیئر ایٹ دا بگننگ آف دا لاسٹ سینچری، اس کا بھی ان کو پیٹنٹ ملا ہوگا فار ایٹ لیسٹ 20 years so that people could not copy it. So I hope you understand what novelty, utility and non-obviousness means. اب آپ کس کس چیز کو پیٹنٹ کر سکتے ہیں؟ So you can patent devices, you can patent composites, you can patent methods. میتھڈس کے اندر یہ جو اپ سائز ہے، جو آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کو اپ سائز کہہ دو، اس کے اوپر بھی پیٹنٹ ہے. یا آپ انوویٹ کر کے جو ایگزسٹنگ ٹیکنالوجیز کے اندر جو آپ نئی نئی امپرومنٹس لے کے آتے ہیں وہ بھی پیٹنٹ ہو جاتی ہیں. اور کیا چیز پیٹنٹ نہیں ہوتی؟ کوئی بھی قدرتی چیز ہو اس کو آپ پیٹنٹ نہیں کر سکتے. ورنہ اس وقت جو نیوٹن ہے اس کی فیملی سب سے امیر فیملی ہوتی دنیا میں. اور جو میتھمیٹیکل فارمولا ہیں کیونکہ وہ کچھ بھی کہہ لیں قدرت سے نکلتے ہیں. So these are the non-patentable matter. پر یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ رائٹ کیا ملتا ہے کہ دوسرے نہیں بنا سکتے، پر آپ کے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ بنائیں یا اس کو نہ بنائیں. سو ڈیزائن پیٹنٹ 14 سال اور یوٹیلیٹی پیٹنٹ 20 سال. اچھا، پیٹنٹ کو آپ کمرشلائز کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اسائن کر سکتے ہیں نا. پیٹنٹ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ ایک شخص کے نام پہ جاتا ہے، کمپنی کے نام پہ نہیں ہوتا، شخص کے نام پہ ہوتا ہے. سو جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ یہ دوائیاں اور اس طرح کی چیزیں نکالتی ہیں، جب وہ پیٹنٹ کرتے ہیں تو وہ جس شخص کے نام پہ ہوتا ہے وہ کمپنی کو اسائن کر چکا ہوتا ہے یا کر چکی ہوتی ہے وہ پیٹنٹ. اور آپ پیٹنٹ کو لائسنس بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ دوائی میرا پیٹنٹ ہے، میں آپ کو ایکسکلوسیو لائسنس دیتا ہوں پاکستان کے لیے، آپ پاکستان میں بنا لیں یا نان ایکسکلوسیو آپ کے علاوہ اور بھی ہوں گے. جی کوشچن. سر پیٹنٹ کسی کمپنی کے نام پہ بھی ہو سکتا ہے یا صرف ایک انسان کے نام پہ ہو سکتا ہے؟ نام انسان کے ہوتا ہے لیکن استعمال کمپنی کرتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سنگل یوزر اور آپ سنگل یوزر پیٹنٹ لے رہے ہیں تو وہ آپ کے نام پہ ہو جائے گا، لیکن جو کمپنیز ہیں نا وہ پیٹنٹ سارے جو ہیں وہ اسائن کروا دیتے ہیں کمپنی کو. سو پیٹنٹ والے کو جنرلی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف نام آ جاتا ہے، اسپیشلی جو بڑی کمپنی ہیں. سر اگر بندہ کوئی پیٹنٹ کروا کے کمپنی چھوڑ دے تو پھر بھی وہ کمپنی کو فائدہ ہوگا؟ نہ، وہ پیٹنٹ تو اسائن ہوا ہوا ہے کمپنی کو، پیٹنٹ اسائن ہوا ہوا ہے کمپنی کو. یس سر، تھینک یو. آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے. ٹھیک ہے، اوکے. ناؤ پروویژنل پیٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ پیٹنٹ چونکہ ہوتا ہے بہت مہنگا، آپ پھر یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک پروویژنل پیٹنٹ میں آپ ایک لفافے کے اندر اپنا آئیڈیا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اور اب آپ کو 1 سال ملا ہے کہ آپ اس پیٹنٹ کی تمام ڈیٹیل جو ہیں وہ دے دیں. اب اس 1 سال کے اندر کوئی اور شخص اسی آئیڈیا کے ساتھ آتا ہے تو آپ کی پرائیورٹی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ نے پروویژنل پیٹنٹ کے لیے اپلائی کیا ہے. اس سال کے اندر آپ اپلائی مطلب پیٹنٹ نہ لیں یا فلی اپلائی نہ کریں تو دین اٹ گوز ٹو دا نیکسٹ پرسن. سو یو کین آلسو اپلائی فار واٹ از کالڈ پروویژنل پیٹنٹ. اب یہ کاسٹ دیکھ لیں کتنی زیادہ ہیں، اس لیے سو ہر ملک کی کاسٹ جو ہے وہ ویری کرتی ہے. تو اونرشپس پہ آ جائیں. پیٹنٹس آر گرانٹیڈ ان دا نیمز آف دی ایکچوئل انوینٹر. ٹھیک ہے، اور کمپنیز جنرلی اسائن کروا لیتی ہیں پہلے ہی. کاپی رائٹ جنرلی کریٹر ہوتا ہے انلیس دے ہیو اسائنڈ ان ایڈوانس. سو جب آپ سافٹ ویئر لکھتے ہیں کسی کے لیے تو پہلے کلیئر کر لیا کریں کہ یہ سافٹ ویئر کے رائٹس آپ کے پاس ہیں یا جس نے سافٹ ویئر لکھوایا ہے. اور ٹریڈ مارک جو ہے دا پرسن اور کمپنی registering the trademark owns the trademark. Now very shortly I'm going to talk a little bit about
patents in Pakistan, same thing, more or less. اور پاکستان میں پیٹنٹ کے لیے یہ وہی ساری یہ 3-4 چیزیں ہونی چاہیے. اخیر میں یہ ہے کہ جی اٹ از کیپیبل آف انڈسٹریل ایپلیکیشن، یعنی کہ یہ اس کی مطلب آگے انوینشن سے آگے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے. اب آپ یہ یہاں انوینٹیو اسٹیپ مور اور لیس وہی چیزیں، صرف انڈسٹریل ایپلیکیشن کہ بھئی اٹ مسٹ بی کیپیبل آف بینگ مینوفیکچرڈ. سو اس کا جو انٹرسیکشن آتا ہے نا، یہ یہاں آپ کو پاکستان میں پیٹنٹ مل جاتے ہیں، اور یہ ایکسیپشنز ہیں. ٹھیک ہے، ان کو آپ کو پیٹنٹ نہیں ملتا. اور تھوڑی سی اور چیزیں اور کر دی گئی ہیں کہ جی جو پبلک آرڈر یا موریلٹی اس کے خلاف ہوں. اب پلانٹس اور اینیملز کے اوپر بھی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو سرجیکل میتھڈ فار دا ٹریٹمنٹ آف ہیومنز اور اینیملز، اس کے اوپر بھی آپ پیٹنٹ نہیں کر سکتے. اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میئر چینج ان فزیکل اپیئرنس آف اے کیمیکل پروڈکٹ، یعنی کہ وہ چیز وہی ہے، اس کا ایک اور نام دے کر آپ نے اس کو دوائی بیچنی شروع کر دی، یہ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور انڈسٹریل ڈیزائن، جس کے اندر آپ کا شیپ فیچر وہ دیکھے جاتے ہیں، اور دیر از اے رجسٹرار آف ڈیزائنس دیٹ ول رجسٹر. ایک کمپنی ہے جس کے پاس سارا کچھ ہے، ان کے پاس ٹریڈ سیکرٹس بھی ہیں، ان کے پاس ٹریڈ مارکس بھی ہیں بوتلوں کے اوپر، اور یہ بہت سارے ٹریڈ مارکس ہیں. ان کا کاپی رائٹ بھی ہے. جو کیمپین چلاتے ہیں نا، دیز آر آل کاپی رائٹڈ، سو یو کانٹ کاپی دا کیمپین. اور ان کے پاس پیٹنٹس بھی ہیں. مثلاً یہ جو ڈھکنا ہے اس کا، یہ بھی پیٹنٹڈ ہے. تو آئی ہوپ آپ میں سے بھی کوئی اس لیول پہ جائے. اینڈ دیز آر آل دا ریسورسز لوکل، یو ایس اینڈ انٹرنیشنل. اور ہماری جو نسٹ کی آئی پی کوآرڈینیٹر ہیں وہ ارم زیدی ہیں، اینڈ شی از اٹینڈیڈ a few courses on this too, so you can approach her. And this is information on Xflow. ٹھیک ہے. And that ends today's lecture.